بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سورہ روم میں محترم سامعین ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مطلب ہے کہ زمین میں خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اس خرابی جو پھیل چکی ہے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا نتیجہ، اس کا مزہ چکھائیں جو لوگوں کے اعمال ہیں، تاکہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور یہ صاف لکھا ہے قرآن میں کہ یہ آپ کے اپنے ہی اعمال ہیں، ہم سب کے۔ کوئی کہے کہ یہ میں تو کچھ نہیں کرتا، یہ فلاں بندہ ظلم کر رہا ہے، اتنے وہ ٹھیک ہے، میں نے تو اس کی طرح نہیں کیا، تو اتنا بندے کو خود بھی اپنا علم نہیں جتنا اللہ کو اپنے بندے کا پتہ ہے۔ اور انسان بعض اوقات گناہ اور اس کی نیت کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اس لیے اس مصیبت کی گھڑی میں سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جب کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو ویسے ہی معافی دے دیتا ہے، اگر ان پہ بھی پکڑ کرے تو پھر تم بچ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 8ویں صدی میں مصر میں طاعون پھیل گیا تھا، تو بخاری شریف کی جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم شرح تفسیر لکھی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے، ان کی 3 بیٹیاں اس میں فوت ہو گئی تھیں، اور وہ اکیلے رہ گئے تھے، ان کی ساری فیملی فوت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دفنانے والے بندے نہیں ملتے تھے۔ آپ کو اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اللہ ہمیں اس کی مصیبت سے نجات دے۔ دفنانے والے بندے نہیں ملتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا کہ پوری فیملی مر جاتی تھی، جب آخری بندہ بھی فوت ہو جاتا تھا تو اسی گھر کے دروازے کو لاک کر دیتے تھے اور وہی ان کی قبر بن جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنی بدبو پھیلتی ہوگی۔ اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے اس پہ بھی ایک کتاب لکھی، طاعون کی بیماری اور اس کی فضیلت، اس کے اندر جو شہید ہو جائے، اس کے اندر جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور صبر کرے اور یہ سمجھے، یہ نہیں کہ روتا رہے، یہ سمجھے کہ جو اللہ کی تقدیر ہے اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی مر جائے گا تو شہید کا ثواب ہے، شہید کا ثواب اس کا، شہادت کی موت ہے اگر طاعون کی بیماری میں بڑھے۔ اگر اس وبا کو جو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے،
98 ملکوں میں پھیل گئی، یعنی 225-30 ملک ہیں دنیا میں، تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اگر اس کو سمجھیں کہ یہ طاعون کی بیماری کی طرح جو کنٹرول نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں 3 چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ ایک موت، یہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے صحابہ کے دور میں کہ 3 چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی، ایک موت، ایک بڑھاپا، کوئی شخص بڑھاپے کو روک سکتا ہے، کوئی دوائی اس کو روک سکتی ہے، کوئی دعائیں کرے بیت اللہ میں جا کے بوڑھا ہونے سے بچ سکتا ہے، اور ایک طاعون کی بیماری، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ صحابہ سے زیادہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اور وہ بھی طاعون کی بیماری کو نہیں روک سکے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنروں کو لکھ دیا معاذ بن جبل کو کہ یہ شام کے ملک سے ان کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، جہاں پھیلی ہوئی بیماری، اس علاقے میں جو پہاڑ ہے باہر نہیں آنا، اندر ہی جو پہاڑ ہے اوپر چلے جاؤ۔ تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگے، اور پھر یہ بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہوئی، اور جاتے جاتے ہزاروں صحابہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو صحابہ بھی اس کو نہیں روک سکے، تو کہ کریں تو کرے کیا؟ صرف صبر کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی بیماری کے دنوں میں لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے تو نہیں روکا، جمعہ پڑھنے سے تو نہیں روکا، لیکن اگر جو پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے علماء اس بات کا فتویٰ دے چکے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے انسان اپنے گھر میں بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے، عورتیں پہلے اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بچے اور بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بیماری کے دن ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد میں آ کے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف میں آؤ نہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالو۔ تو اگر کوئی بندہ جس کو یہ مرض لگ گیا ہے اس کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یورد ممرض علی مصح، جو اونٹ بیمار ہو چکا ہے، جو اونٹ بیمار ہو چکا ہے، خارش کا شکار ہو چکا ہے، اس کو دوسرے اونٹوں میں مکس نہ کرو، کیونکہ ویسے اس کو آپس میں رگڑنے سے جراثیم منتقل ہو جائیں گے، تو تم سمجھو گے کہ خارش والا اونٹ دوسرے اونٹوں میں مکس کیا تو اس وجہ سے بیماری پھیلی ہے، جبکہ بیماری ایسے نہیں پھیلتی۔ ایک بندے سے دوسرے کو اپنی مرضی سے بیماری نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہے، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو خارش والے اونٹ ہیں ان کو اب الگ رکھو، صحیح سلامت اونٹوں میں مکس نہ کرو، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ ان سے بیماری لگ جائے گی، بلکہ اس خدشے سے بچنے کے لیے کہ میری امت کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بیماری سے بیماری پھیلتی ہے اور عقیدہ کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ بیماری جب اونٹ آپس میں رگڑیں گے اپنے آپ کو، جسم کو، تو جراثیم منتقل ہوں گے نا، تو جہاں وہ منتقل ہوں گے اللہ چاہے گا تو ان کو بیماری لگ جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو مکس ہی نہ کرو، تاکہ یہ بعد میں نہ کہو کہ ہم نے مکس کر دیا، آپ نے ہمیں روکا نہیں تو بیماری لگ گئی ہمارے اونٹوں کو۔ اس لیے جو سخت بیمار اور وبا کا شکار بندہ اس کو الگ رکھو۔ یہ تو حدیث میں کہ لا یورد ممرض علی مصح، جو مرض کا شکار ہے وہ صحیح سلامت بندے کے ساتھ مکس نہ ہو، کہ کل تم یہ کہو کہ ہمارے اس کی وجہ سے بیماری لگی اور اس کو برا سمجھو۔ اب ڈاکٹر بھی اس سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ خام خواہ کا جذباتی ہو کے اپنے آپ کو بعد میں جو رکنا ہے تو خام خواہ کا جذباتی ہو کے اپنے عقیدے اور ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بیماری اپنے آپ سے دوسری جگہ نہیں جاتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم مکس اپ ہوں گے، کیا پتا اللہ چاہے بیماری لگ جائے تو بعد میں ہم کہیں گے تو یہ تو ہمیں مکس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ان کو الگ الگ رکھیں۔ اور کوڑ کا مریض جب آپ سے بیعت کرنے آیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے رہو، تمہاری بیعت ہم سے ہو چکی ہے زبان سے، تم گھر میں چلے جاؤ اور لوگوں کے اندر مکس نہ ہو، کیونکہ وہ بیماری اتنی بری ہے کہ اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو آج کل کا جو وائرس ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کی احتیاط کرو، مگر یقین کمزور نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہماری موت ہو جائے گی، چاہے گا تو ہمیں زندگی مل جائے گی۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور اس بیماری کی شرح اموات تو 3% ہے، یعنی 100 بندے کو اگر کرونا وائرس لگے تو 97 بچ جاتے ہیں۔ تو میڈیا نے اور پوری دنیا کے کافروں نے اس بیماری کا خوف، پینک
اتنا پھیلا دیا ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے پاس بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس گھر میں سارے مل کے رہتے ہیں، سب کہتے ہیں گھروں میں بند ہو جاؤ، تو جس گھر میں مل کے رہتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی بیماری لگ گئی تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے یہ سمجھو کہ یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ کی تقدیر جب آ جائے تو کوئی احتیاط بھی وہاں کام نہیں دے سکتی۔ اس میں یہی ہے کہ دعائیں کرو، التجائیں کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے فرصت دے دی ہے ان دنوں میں، اللہ پاک نے موقع دے دیا ہے، سارے کاروبار زندگی بند ہے، روٹی تو کھا رہے ہیں نا سب لوگ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ تو ان دنوں میں قرآن 2-3 دفعہ پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ سارا پڑھ لو۔ اگر ہم بیمار ہو گئے خدا نخواستہ تو ایسی وارڈ میں ہمیں پھینکیں گے کہ جہاں پہ ہمارے پیارے بھی ہمیں سلام نہیں کر سکیں گے، اور اگر مر گئے تو دفنانے تک کوئی منہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس مصیبت اور ذلت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس میں کچھ دعائیں میرے پاس ہیں، اگر کوئی لینا چاہے تو میں ان کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ ان دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ جو بندہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھے، یہ تینوں صورتیں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر طرح سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ دعا تو سب سے مشہور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے پیارے کلمات کی برکت سے کوئی چیز بھی مجھے دنیا اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر وائرس ہوا میں اڑتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، تو یہ دعائیں پڑھیں گے تو یقین تو رکھیں کہ اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اور اگر کوئی بیماری لگ بھی گئی تو یہ بھی یقین رکھنا کہ ہمارے مقدر میں یہ تھی، ہم نے دعائیں پڑھی اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے، آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب صحابہ اس بیماری سے شہید ہوئے تھے، فوت ہوئے تھے، وہ بھی دعائیں پڑھتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ دعائیں پڑھنا ہمارا فرض ہے، موت کو کوئی روک نہیں سکتا، موت کو کوئی روک نہیں سکتا، موت کے سامنے کوئی دعا کام نہیں آتی، دعائیں پڑھنا تو فرض ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچا لے گا اگر آپ یقین کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے۔ اگر موت آنی ہے تو پھر یہ اتنا ڈر جو پھیل گیا ہے، اتنا مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ایک دن تو ہم سب نے جانا ہے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یا اللہ اچھی موت دینا، بری موت سے محفوظ فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور جو اس وقت بزرگ اور بچے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں، ان کے ہاتھ دھلانے کا، منہ دھلانے کا، صابن استعمال کرنے کا، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی، زرہ بھی اٹھائی، تیر بھی اٹھائے، گھوڑے پہ بھی سواری کی، سارے اسباب استعمال کر کے غزوہ بدر میں دعا کی۔ سارے آپ بغیر تلوار کے لڑتے تو چونکہ نبی پاک کی موت غزوہ بدر میں نہیں لکھی تھی تو آپ نے کبھی بھی شہید نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں اٹھا کے لے کے جاؤ، تلواروں کے مقابلے میں تلواریں لے کے جاؤ، زرہ کے مقابلے میں شیلڈ زرہ لے کے جاؤ، تیروں کے مقابلے میں تیر انداز تیار کرو، گھوڑوں کے مقابلے میں گھوڑے اور اونٹوں کے مقابلے میں اونٹ، اگرچہ سارے تھوڑے تھوڑے تھے، آپ نے تلواریں اٹھائی، تیر اٹھائے، نیزے اٹھائے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ اسباب ہے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام غزوہ بدر شروع ہونے والا تھا، رو رو کے ایسا حال ہو گیا کہ کالی کملی کندھوں سے نیچے گر گئی، کہنے لگے اللہ تلواریں بھی تھوڑی، تیر بھی، سب کچھ، بندے بھی تھوڑے ہیں، وہ 1000 بندہ، یہ 315 ہے یا 319 ہے، بچے اس بوڑھے سمیت۔ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت دنیا میں کون کرے گا؟ پھر تو ہماری خواہش ختم ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ تو رو رو کے یہ حال ہو گیا کہ چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پہ چادر رکھی اور کہا اللہ کے نبی بس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اتنا نہ روئیں۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے رو رو کے آنسو گر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہر قسم کے اسباب استعمال کیے برائی سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، اور پھر دعا کی۔ اس لیے یہ ڈاکٹروں کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور گورنمنٹ کے خلاف بھی کوئی بات نہ کریں۔ گورنمنٹ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ان پہ پریشر ہے، اور کسی بندے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ جب بیماری اور آفت آتی تھی صحابہ کرام اپنے آپ کو گھروں میں بند کرتے اور اپنی گناہوں پہ روتے اور کھڑکی کا دروازہ بند کر لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے کے دور آئیں گے تو تم اپنے گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کھلا لگنا چاہیے، باہر نہ نکلو زیادہ بلا ضرورت، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی گناہوں پہ روتے رہنا۔ یہ بہتر ہے کہ فتنے کے دور میں باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو، یا کوئی ہڑتال کرے گا تو ادھر مارے جاؤ گے، کوئی آگ لگائے گا تو ادھر مارے جاؤ گے، کوئی ایسے فائرنگ کر رہے گا ادھر مارے جاؤ گے۔
اور جب وبا پھیل گئی ہے تو پھر بھی نبی پاک نے فرمایا جہاں پھیلی اس کے اندر ہی رہو اور اندر کے لوگ باہر نہ آئے. تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ جہاں جہاں بھی تم رک سکتے ہو رک جاؤ. یہ سارے اسباب ہمارے لیے صحیح ہیں جو آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتائے ہوئے. اب سارے نقاب پہ پابندی لگاتے تھے. فرانس میں 150 یورو جرمانہ تھا عورت پہ جو نقاب کرے. وہ آج وہی جرمانہ اس عورت پہ وہ ڈال رہے ہیں جو منہ ننگا پھرتی ہے اور نقاب نہیں کرتی، منہ پہ ماسک نہیں چڑھاتی. آج اس کے اوپر جرمانہ ڈال دیا. کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے اور ہمارے دل سے اس کا خوف بھی نکال دے اور اپنا خوف ڈال دے. جب اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. ہمارے بچوں، بوڑھوں اور والدین کی اللہ حفاظت فرمائے. یا اللہ جس طرح کفار کے ملکوں میں لائنیں لگ گئی ہیں موت کی، اللہ ہمیں محفوظ فرمانا. جو بیچارے مسلمان ہمارے پاکستان میں اس کے شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور پوری امت میں جتنے بھی ہیں ان سب کو شفا نصیب فرمانا. جو غریب دیہڑی دار بیچارے جن کی دیہڑی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، زکوٰۃ جو رمضان میں نکالنی ہے علماء کا فتویٰ ہے ابھی نکال دو، 1 مہینہ پہلے. ابھی ان کو ضرورت ہے، ابھی مر رہے ہیں وہ فاقوں سے. آپ تو اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں. جو چھوٹے ہیں جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، دیہڑی لگاتے ہیں ریڑیاں، ان کا حق ہے اس وقت آپ ان کو راشن دیں. کوشش کریں کم از کم ایک دفعہ تو اپنی زندگی میں کسی کے گھر کھانا پہنچائیں. قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے اس موقع پہ بھی کوئی حصہ نہیں ڈالا تھا. اب تو پیکنگ میں مل جاتا ہے. پیکنگ ڈبہ اٹھائیں، گھی کا چاول اٹھائیں، توڑا اٹھائیں، چھوڑیں کسی کو. جو سفید پوش ہے جو آپ سے مانگتا نہیں ہے اس کے گھر میں بھی چھوڑیں. جو نہیں مستحق اس کو بھی لگ جاتا ہے، کسی کو تو صدقہ کریں. انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. اور آخر میں نصیحت یہی ہے کہ ان دنوں میں قرآن پڑھیں، التجائیں کریں، 2 رکعت نماز زیادہ کر دیں اور جو نماز چھوڑتے ہیں وہ باز آ جائیں. اللہ کی قسم ہے جنہوں نے اب بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں انسان کو سیدھا کرنے والی. نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی پاک کی حدیث ہے. کفر میں چلا جاتا ہے جو نماز چھوڑے. اوپر سے کفر بھی ہو گیا اور وائرس بھی لگ گیا، اس حالت میں مر گئے. دنیا کی ذلت بھی ہے، آخرت کی ذلت بھی. نمازیں پڑھیں اور اپنے گھر والوں پہ نرمی کریں. ان دنوں میں لڑنے کے دن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے اور رونے کے دن ہے. گھر والوں سے نہ لڑیں، نرمی کریں. عورتیں بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. ان کو چاہیے کہ اپنے کچن کا، گھر کا صفائی کا بے انتہا خیال رکھیں. بچوں کو بار بار دیکھیں، اپنے دوسرے کام چھوڑ دیں اور 2 رکعت نماز زیادہ کر دیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو 4 رکعت دن چڑھے، سورج چڑھ جائے، 4 رکعت پڑھ لے، شام تک وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اچانک نقصان نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعائیں میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا جو پڑھ لے اچانک کوئی مصیبت اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.